ایک سوال یہ آیا ہے کہ منکرین حدیث یہ بات کہتے ہیں کہ حدیث محفوظ نہیں ہے، اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بات منکرین حدیث بہت زیادہ کہتے ہیں کہ قرآن محفوظ ہے، اس لیے قرآن پر عمل کرنا چاہیے، حدیث محفوظ نہیں ہے اس لیے عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، جب انہوں نے حدیث پر عمل نہ کرنے کی علت یہ نکالی، وجہ یہ نکالی کہ حدیث محفوظ نہیں ہے اس لیے نہیں عمل کرنا چاہیے، اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ یہ بات مانتے ہیں کہ حدیث پر عمل کرنا چاہیے۔ عمل اس چیز پر کیا جائے گا جس کا اللہ تعالیٰ حکم دے، یعنی وہ یہ بات بھی مان رہے ہیں کہ حدیث پر عمل کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر حدیث پر عمل کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، حدیث پر عمل کرنا چاہیے، پھر آگے کہہ رہے ہیں حدیث محفوظ نہیں ہے، تو سوال تو اللہ تعالیٰ پر بنے گا کہ حدیث کو کیوں نہیں محفوظ کیا؟ حدیث محفوظ نہیں ہے تو ہم عمل کس پر کریں؟ تو یہ سوال اللہ تعالیٰ پر ہو جائے گا۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ حدیث پر عمل کرنا چاہیے تو یہ بات لازمی ہے کہ حدیث محفوظ بھی رہیں گی۔ دیکھیے، یہ حدیث بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ذریعے آئی ہے، اور یہ قرآن بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ذریعے آیا ہے۔ قرآن بھی صحابہ نے محفوظ کیا ہے، حدیث بھی صحابہ نے محفوظ کیا ہے، اور سمجھیے جس طرح سے قرآن کو صحابہ نے لکھ کر محفوظ کیا ہے، اسی طرح سے صحابہ نے بھی حدیث کو بھی لکھ کر محفوظ کیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت رافع ابن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم باتیں بھول جاتے ہیں، آپ کی باتیں بھول جاتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتبو ولا حرج، لکھ لیا کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح ایک صحابی آئے، انہوں نے بھی یہی شکایت کری، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ استعین بیمینک، اپنے ہاتھ کی مدد لیا کرو، یعنی لکھ لیا کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ صحابہ کرام کو یہ حکم دیا کہ حدیثوں کو لکھ لیا کرو، تو صحابہ نے حدیث محفوظ کیا ہے جس طریقے سے قرآن محفوظ ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس پر عمل ہونا تھا۔ لہذا یہ سوال بالکل بیکار ہے کہ حدیث محفوظ نہیں ہے۔ جب اللہ نے کہا ہے حدیث پر عمل کرو تو یہ محفوظ بھی قیامت تک رہیں گی۔